سب کو مال چاہیے، اس لیے اب اس کے لیے کون 20 سال دماغ لڑا کے عالم بنے گا؟ 3 سال میں حافظ بنا، اپنا کاروبار شروع کر دیا، اب اس کو نہ نماز کے فرائض و واجبات معلوم ہے اور نہ قرآن کریم جو پڑھ رہا اس کے اندر کیا ہے نہ اس کو معلوم ہے۔ ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ فزکس کو لے آؤ، کیمسٹری کو لے آؤ، بایولوجی کو لے آؤ، جتنے بھی علوم و فنون ہے سب کو لے آؤ۔ میں نے کہا نا قرآن کریم سائنس کہتے ہیں کہ جہاں گائے گھاس کھاتی ہے وہاں گھاس ایک طرف سے بولو براز بنتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتے ہیں، ایک طرف سے وہیں اسی کے بیچ سے دودھ بنتا ہے۔ نہ دودھ میں خون کا اثر ہے نہ دودھ میں گوبر کا اثر ہے۔ یہ عجوبہ کام کون کرتا ہے؟ ویگیانک آگ دماغ جلا کے کہتے ہیں کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن پہنچ قرآن کریم کو جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ قرآن خوانی کروا دو، ان کا بیٹا شراب پیے، ان کا بیٹا مارے مارے پھرے، ان کا بیٹا اپنے جوکر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلے۔ اب مدرسے کے بچے کو بلا کے لے آؤ، اب وہ بچہ قرآن خوانی کر دے گا اور اس کو 10-10 روپے دے دیں گے، 50-50 روپے، بس میں نے ماں کی محبت کا فرض ادا کر دیا۔ 1 کروڑ ختم قرآن اگر مدرسے کا بچہ کر دے گا، پھر بھی ایک بیٹا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹا پڑھے گا درد کے ساتھ، وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بار آدمی کا بچہ مر گیا، ماں جو روئے گی اس کے رونے میں، اور جو کسی عورت کو 500 روپے دے کے رولانے کے لیے بلایا جائے گا اس کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ تو پیسہ کے چکر میں رونے آئی ہے، اور اس کا تو اپنا بیٹا مرا ہے۔ تو مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، مدرسے کے بچے رضانے کے شوق میں آئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں تو نہیں مری ہے، اس کا باپ تو نہیں مرا ہے، ماں تو تیری مری ہے، اور تو ادھر شراب پی رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر کشتی کر رہا، ادھر بچے قرآن پڑھ رہے، ٹیلی ویژن کھول کر کے وہاں ننگی تصویریں دیکھ رہا۔ اور یہ مدرسے کے بچے کو بلا کے ہم نے کٹسی نبھا دیا، نہ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیری لاش میں وہ صرف ایک کٹسی نبھائے گا، درد کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا۔ 1000 بار پڑھنا قرآن اس کا ایک طرف، لیکن تو آنسوؤں کے سائے میں دل کی گہرائی سے جو ماں کے لیے 3 بار قل اعوذ احد پڑھ کے اس کی قبر پہ چلا جا، اور تو آنسو کے ساتھ جو دعا کرے گا، اے اللہ دی میری ماں کو تو بخش دے، جب تو روئے گا تو تیرے درد کی وجہ سے تیرا خدا تیری ماں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے وہاں درد، یہ کٹسی دنیا میں نبھائے جا رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اور یہاں مدرسے کے بچوں کو لا کے بلوایا جا رہا ہے، اور پھر یہی چکر چکر بولے گا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، ہر طرف فلسطین جل رہا ہے اللہ کہاں ہے، یروشلم جل رہا اللہ کہاں ہے، یا غزہ جل رہا اللہ کہاں ہے۔ یہی بولے گا کون؟ جو سر سے لے کے پاؤں تک شرارت کا پتلا ہے، انگ انگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ پوشیدہ ہے، جھوٹ کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ، شراب کا گناہ، زنا کا گناہ، اقلام بازی کا گناہ، مشت زنی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، فضول گوئی کا گناہ، یعنی کتنے گناہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا۔ صرف تو 25-24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال دے، ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے 1 گھنٹہ تو نکال، اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ تیرے لیے برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو 12 گھنٹے دکان میں بیٹھ، 8 گھنٹے کھیت میں جا، مگر 1 گھنٹہ نکال کے تو اللہ کو فجر میں سجدہ کر، ظہر میں سجدہ کر، عصر میں سجدہ کر، مغرب میں سجدہ کر، عشاء میں سجدہ کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھیت کھلیان دکان اور بستر پہ، 1 گھنٹہ رب کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میرے لیے آ، نب سجدہ کر، ہم تمہاری دن اور رات کو برکتوں سے بھر دیں گے، رحمتوں سے بھر دیں گے۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا ٹائم دے؟ کون ہے جو رب کریم کی خاطر اپنی خواہشات پہ کنٹرول لگائے؟ اور پھر یہ بولتا ہے کہ قرآن کریم بس وہی ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، وہی چیز قرآن میں ہے۔ ذرا سنو غور سے، آج ویگیانک کیا کہتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ سے۔ ذرا ان سارے حافظوں سے پوچھو، قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ undoubtedly for you in the cattle are tokens for you، ان مویشیوں میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے نکالتا ہوں اس میں سے دودھ، نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرس من گوبر، دم من خون، اللہ کہتا ہے میں خون اور گوبر کے بیچ سے تیرے لیے نکالتا ہوں لبنن خالصن سائغا للشاربین، یعنی صاف شفاف صحت بخش دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں۔
तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए। कहां से? मिन बैनि फर्सियों व तमीम, गोबर और खून के बीच से। तो आज 1500 साल हो गए कुरान के दुनिया में नाजिल हुए। आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, लेकिन किस कदर फसाहत के साथ कुरान करीम में यह बात मौजूद है कि मैं गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकालता हूं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह ये बताता है कि मेरे बंदे, मैं तुझको कितनी नेमतें देता हूँ, जमीन आसमान सब तेरे लिए। मैं जानवर के थनों से गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकाल के मैं दिया हूँ। यहाँ चर्चा है नेमतों का, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत का चर्चा कर रहा है, लेकिन उसी चर्चा के क्रम में उस पर भी इशारा हो रहा है जो आज 1400 साल के बाद वैज्ञानिकों ने दिमाग जलाकर, आंख जलाकर, कई साल तक किताबों में आंखें डाल कर मुताला करके जिस नतीजे पर वो आज पहुंचा है, यही बयान वजाहत से 1500 साल पहले से दुनिया में कुरान पाक बता रहा है। यह इस बात की दलील है कि कुरान इल्म फन का माउंटेन भी है, कुरान इल्म हिकमत का फाउंटेन भी है, इल्म हिकमत का सरचश्मा है। क़यामत तक जो भी इल्म दुनिया में ज़ाहिर होगा, उसका रिश्ता कहीं न कहीं कुरान और हदीस से मिलता हुआ नजर आता है। ये कुरान करीम है। अल्लाह ने क्या कहा? जब मैं सब कुछ तेरे लिए दिया हूं। अब जरा एक तरफ और देख ले, अल्लाह ने नेमतों का चर्चा किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला ताअलमून। जब कुरान पाक के अजायबात देखिए, कुरान पाक क्या कह रहा है। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। ये कुरान अल्लाह की किताब है। नुज़ूल की उम्र है दुनिया में 1500 साल, मगर है ये अल्लाह की किताब। खैनी खाने में दिल लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लगता है। चूंटी काटती है और जलसा से जल्दी से भाग जाता है। अगर नाच की महफिल हो, 1 लाख मुसलमान। अगर कोई रंडी आके नाचे, 2 लाख मुसलमान। अगर शराब की महफिल हो साहब, वहां हजारों मुसलमान। और जहां जीवन दान दिया जाता है, जहां दिल को झंझोड़ा जा रहा है, जहां कुरान पाक का इल्म पिलाया जा रहा है, जो मकसद हयात बताया जा रहा है, वहां मन नहीं लगता, उछला कूदा चला गया। अब अगर इसको अल्लाह ताला कल उछल कूद के तड़पा के मार दे, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर दे, ये दूसरों के सामने 50 दरवाजे पे भीख मांगे और 50 आमिल से ताबीज करे और कोई फायदा ना हो, उसका जिम्मेदार ये मत बोलना कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील नहीं किया है, तुमने जिल्लत का सामान खुद से खरीदा है। मदरसे को तुमने उजाड़ा, खानकाहों को तुमने उजाड़ा, तुमने मदरसों को उजाड़ा, तुमने मकतबों को उजाड़ा, और उसके बाद कहता है कि इस्लाम कमजोर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है। तो दूसरी कौमें वो अपनी दरसगाहों से करीब हो रही है, दूसरी कौमें वो त्रिशूल से करीब हो रही है, दूसरी कौमें साफरानी कपड़े से करीब हो रही है, दूसरी कौमों को अपना मजहब बचाने और दुश्मनों को मारने का प्लान दिमाग में बढ़ रहा है, उसके पास ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक तुम हो शराब के पीछे पागल हो, ज़िना के पीछे पागल हो, साफ झूठ के पीछे पागल हो, ये 2-4 जलील सी जमीन खरीदे मकान बनाने के पीछे का पागल हो। मकान बन जाए, जमीन खरीद लें, एर्टिगा खरीद लें, एक ट्रक खरीद लें, बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा दें, अब फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमने कुछ काम कर लिया। और उसको एक धुन चढ़ा है कि तुम्हें किस तरह डैमेज करें, तुम्हें किस तरह घेर के मारे, किस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज तेरा बनता है कि जब वो दीन मिटाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो तू भी तौबा कर ले, नेक बन जा, कुरान पढ़, अल्लाह से लौ लगा, उसके बाद बोल अगर तुमने दीन मिटाने के प्लान बना रहा है तो हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। अब हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया है, हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। फैसला लेना होगा, फैसला करना होगा, बताना होगा जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि जिंदगी खाने पीने के लिए सिर्फ है। मकान है ताकि सर छुपाए, ना कि मकान का मुकाबला मकसद हयात है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपना शत्रु छुपाऊं, ना कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए मैं जिंदा रहूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि शत्रु छुपाऊं, और शत्रु इसलिए छुपाऊं ताकि रब की इबादत करूं। मकान इसीलिए है ताकि मकान में सर्दी गर्मी बरसात से नजात पाऊं, और नजात इसलिए पाऊं ताकि रब की इबादत करूं। खाना इसलिए खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी रोजी तुझको मैं दूंगा। जब एक अंधे सांप को रोजी देता हूं, समंदर की गहराई में सांप मछली को रोजी देता हूं, जब माँ के पेट में खून रोक कर तुझको खिलाता हूं, जब माँ की
گود میں خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر تیری غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو کمزور رہتا ہے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال کر ماں کو ایک نرس بنا کر میں تیری خدمت کے لیے معمور کرتا ہوں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نے تجھ کو روزی دیا، ماں کی گود میں روزی دیا، 15 سال تک میں نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے ماں باپ کو نرس اور خادم کی طرح تیری خدمت کروایا۔ اب جو 18 سال کا جوان ہو گیا تو اب بولتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اب روزی کے مارے مارے پھر رہا ہے، روزی کی تلاش میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزی کی تلاش میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اے بدبخت، جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھ کو روزی دیا، جب ماں کی گود میں اللہ نے روزی دیا، جب 15-20 سال جوانی کے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے ذریعے تیری روزی کا انتظام کیا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، آنکھ میں طاقت ہے، تو پتھر کو توڑ کے اب روزی حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیوں زہر کھا کے مر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ یقین کر کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہ اللہ ابھی جوانی میں بھی روزی دے گا، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی روزی دے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں۔ روزی کی تلاش ہی میں نے مسجد برباد ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے 24 گھنٹے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے داڑھی مونچھ مونڈ کے مسجدیں چھوڑ کے ITI سیکٹر میں جا کے انجینئر بننا ہے تاکہ نوکری ملے، 1 لاکھ کمائیں اور صرف پیٹ پالیں، کپڑا پہنے، چھوٹا سا گھر بنائیں، کار خریدیں، اس کے بعد مر کے قبر میں جا کے سڑنے کے لیے چلے جائیں۔ اسی لیے نا نماز چھوڑ کے انجینئر بننا، نماز چھوڑ کے ڈاکٹر بننا، حج و زکات چھوڑ کر کے صاحب مکان دکان کا مقابلہ کرنا، ورنہ جس دن دماغ میں ہٹ کر جائے کہ مقصد حیات عبادت ہے، اب بس عبادت کے لیے زیادہ گھر مکان کی ضرورت نہیں، اتنا ہے کہ تاکہ میں زندہ رہ سکوں، تو اس کے لیے ہائے ہائے توبہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شراب بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عورتوں کا گروپ بنا کے سود کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اپنی عزت آبرو لٹا کے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم عبادت کرو، کلو وعملوا صالحا، اللہ کہتا ہے تم حلال کھاؤ، اچھا کام کرو، ہم تجھے بھی روزی دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ 1 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے، 100 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی خدمت کی، حضور نے دعا دے دی، 100 بچے اللہ نے اس کو دے دی۔ حضور نے کہا تھا اللہ انس کے مال میں برکت دے، اور حضور نے کہا تھا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اولاد میں مال میں برکت دے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی دعا تھی اور دعا قبول ہوئی۔ 100 لڑکا اللہ نے حضرت انس کو عطا فرما دیا، 100 لڑکا، وہ ہم جیسے کمزور ایک بیوی پہ آؤٹ ہو جائے اور روزانہ مرغا کی طرح لڑتے رہے، لیکن صحابہ کرام 4 بیویاں ان کے پاس ہوتی تھی، اور پھر وہ تلوار لے کے جہاد کرتے تھے، سرحد پہ رہتے تھے، چونکہ وہ اس کو ڈھیر برگر، چاؤمین، بریانی، چپاتی، قیمہ، قورمہ کھانے کی تمنا نہیں تھی، ایک کھجور کھاتے تھے، زندہ رہتے تھے، اور سرحد پہ جا کے اسلام بچاتے تھے، اپنے بال بچوں کو پالتے تھے تاکہ یہ اسلام کے لیے کام آئے، یہ مجاہد بنے، اسلام کے کام آئے۔ اب چونکہ جس کو 1 درجن کھانا کھانے کی چاہت ہو وہ کیا جہاد کی فکر پالے گا، اور جس کو صاحب اپنے بال بچوں کو انڈین ڈاکٹر بنانے کا پلان ہو وہ کیا جہاد کے لیے اپنے بچوں کو پالے گا، وہ کیا مسجدوں کو آباد کرے گا، وہ تو کھانے سے، کپڑا پہننے سے، مکان میں صاحب فال سے سیلنگ کرنے، اس کو وال پٹی کرنے، گرینائٹ، ٹائل سے، ماربل سے فرصت کہاں ہے، ساری زندگی اسی میں بسر ہو گئی۔ اب 1 درجن بیماری لے کے بیٹھے، اچانک چکر آیا، مرے اور قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ مقصد حیات جناب انس کو 100 بیٹے تھے، یہ بتائیں کہ 100 بیٹوں کے بیچ میں باپ کیسا لگتا ہوگا اور کہاں سے روزی ملتی ہوگی؟ صرف بزرگوں کا توشہ قادریہ کھائیں، صرف بزرگوں کا توشہ کھائیں، لنگر غوثیہ کھائیں، نماز پڑھنا تو مشکل ہے کڑاکے کی سردی میں نہا کے، پر کھانے میں کیا لگا ہے؟ غوث پاک کا لنگر، غریب نواز کا لنگر، اعلیٰ حضرت کا لنگر، محبوب پاک کا الہی کا لنگر، صابر پاک کا لنگر۔ لنگر میں تو کھانا ہے تو لنگر میں بھیڑ لگی ہے، صاحب 5 بجے بھور میں لنگر بٹے گا، رات بھر سے لوگ جگے ہیں، وہ تو لنگر کھانے کے لیے، لنگر کھانا ہے، پاخانہ کرنا، جا کے سو جانا ہے، اسی لنگر چل رہا ہے، مگر نماز کون پڑھے گا؟ رات میں تہجد کون پڑھے گا؟ اشراق چاس کون پڑھے گا؟ اسی لیے مسجدیں ویران ہیں، لنگر خانہ آباد ہے، فاتحہ کے لیے صاحب توشہ قادریہ آباد ہے، صاحب فاتحہ محفل میلاد میں تبرک کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جہاں کھانے کی بات آئی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جہاں سجدے کی بات آئے، صاحب شعبان کی 15ویں شب میں 1 آدھ گھنٹہ کوئی 2 4 10 لوگ رہے، اس کے بعد
بعد مسجدیں ویران، سارے لوگ اپنے گھر میں سو گئے. جب ایک رات بندہ جاگ نہیں سکتا ہے تو اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شکایت کرے کہ مصیبت کیوں آئی، وہ شکایت کرے کہ رحمت کہاں ہے، وہ شکایت کرے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور ہم اس کے کا لنگر کھائیں، ہم سچے عاشق غوث الورا بن جائیں. غوث اعظم 25 سال تک درختوں کے پتوں کو کھا کے جنگل میں رہے اور ہم ان کے نام کا لنگر کھائیں، عاشق غوث الورا. غوث اعظم نے 4 شادی کی، اس کو 49 اولاد پیدا ہو گئے اور اس حالت میں کہ 40 برس سے عشاء کے وضو سے فرض پڑھ فجر پڑھ رہے ہیں. کہاں پوچھے ان سے میرے غوث یہ 49 اولاد کی پرورش کیسے ہوئی؟ یہاں تو 2 بچہ ہے ایبورشن، 2 بچہ ہے نیرود، 2 بچہ ہے پاپٹی، 2 بچہ ہے مانے حمل ادویات کا استعمال، یعنی 2 بچے کے بعد حمل گرانے والی دوائی کھلا دیا، 2 بچے کے بعد ایبورشن کروا دیا، 2 بچے کے بعد انجیکشن دلوا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت تھوڑی کھلائے گا، وہ تو ہم نے پیدا کیا ہے. 4 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ 5 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے باپ کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5. ان کے باپ کو کتنے بیٹے تھے؟ 5. تو باپ 5 بیٹی 5 بیٹا کو غریب مزدوری کر کے پال لیا. اور یہ انجینئر صاحب 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے تو 1 بچے پہ آؤٹ اور 1 بچے پہ اس کے بعد صاحب کاپٹی اور انجیکشن دلوا کر کے بچہ پیدا نہ کریں، بچہ کا قاتل بن جائے. ان کا باپ 5 بھائی 5 بہن کو پال لیا اور ان کے پاس آمدنی نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا اور یہ انجینئر بن کر کے 1 لاکھ کما کے 1 بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے انجیکشن لگا کے ایبورشن کروا دیا. کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، بچوں کو انجینئر بنانا ہے، اس کے مال چاہیے. اس قدر گھٹیا سوچ جب سے پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے سکون کو ختم کر لیا. بنگلور کا انجینئر ابھی 1 مہینہ پہلے 1-2 لاکھ کمانے والا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، سوسائیڈ کر لیا. سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی بیوی کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں، اکوٹ کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں. انجینئر سوسائیڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے. تو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے. غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں. عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. پوچھے غوث پاک سے حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تڑ پائے گا. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا. رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، ڈھو کے 500 روپے کمانے والا، ایک بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے اور وہ انجینئر صاحب سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے. ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا صاحب. کوٹھا میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی ہے. اسکول میں ایک سوسائیڈ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جہاں رب پر بھروسہ نہیں، صرف نوکری پر قوت بازو پہ بھروسہ ہے، وہاں اسی طرح سے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا. دلی کا IAS آفیسر، ڈی ایم کے رینک کا آفیسر، اس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی. پتا چلا کہ جو صرف فزکس پڑھے گا اسی طرح سے پوری موت مرے گا، جو میتھمیٹکس سے پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو ہسٹری جغرافی پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو صرف دولتوں کے کمانے کے پیچھے پاگل ہوگا اسی طرح پوری موت مرے گا. کبھی تم نے سنا ایک مسجد کا امام سوسائیڈ کیا؟ کبھی تم نے سنا یہ مکتب میں پڑھانے والا مولوی صاحب جو 5000 مہینہ کماتا ہے یہ سوسائیڈ کیا؟ کیونکہ وہاں آمدنی ہے مگر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، دھیریہ نہیں ہے، اللہ پر وشواس نہیں ہے، اس لیے کمانے کے باوجود خودکشی ہے. اور یہاں صبر ہے، اللہ پر یقین ہے، رزاق پر یقین ہے. اس لیے 1 لاکھ کمانے والا زہر کھا رہا ہے اور 10,000 کمانے والا بادشاہ جیسا ہرا بھرا رہ رہا ہے، ہری زندگی گزار رہا ہے.
ان کے چہرے کی ہریالی، ان کا لباس، ان کے روم کے عود اور مشک اور شمامہ کستوری کی خوشبو یہ بتاتی ہے کہ یہاں آمدنی کم ہے، اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے، اندر سے طاقتور بنا دیا ہے۔ اب ذرا سنیے غور سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ سائنس پڑھنے والا، دنیا کا سارا علوم پڑھنے والا، وہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کس قدر اشارے میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جس کو آج سائنسداں ریسرچ کر کے 10-20 سال دماغ جلا کر کے تب وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا وہ کس قدر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلنے کی باتیں ویگیانک آج کہتے ہیں، اور کس قدر وضاحت سے قرآن کریم نے کہا ہے۔ اب ایک بات سنیے، آج میں کہتا ہوں قرآن کریم میں یہ ہوائی جہاز کا چرچا موجود ہے، ٹرین کا چرچا موجود ہے، پلین کا چرچا موجود ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ چونکہ اس کی تاریخ تو 500 سال پہلے پلین نہیں تھا، پلین تو 1903 میں امریکہ کے رائٹ برادرز نے بنایا۔ آپ کہیں گے صاحب یہ موٹر کار کی ساری تاریخ ہے 100 سال کے اندر کی، 150 سال کے اندر کی، 200 سال پہلے تو موٹر کار نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، راجدوت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ویگیانکوں نے آج ترقی کر کے دماغ جلا کر کے تب نئی چیزیں دنیا کو دی ہیں۔ جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن کا فارمولا آج دیا ہے، ہنری فورڈ نے موٹر کار کا فارمولا انہوں نے آج دیا ہے، اور پرنٹنگ پریس کا فارمولا مارکونی نے آج دیا ہے۔ یہ سارے ویگیانک جتنے ہیں دماغ جلا کر ساری چیزیں آج انہوں نے دی ہیں۔ 1000 سال پہلے تو فزکس کیمسٹری کا نام دنیا میں نہیں تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا۔ امریکہ کا پتہ کولمبس نے 1495 میں لگایا ہے، ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ آج سے 1000 سال پہلے وگیان، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ باتیں میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یورپ کا ایک دانشور جو پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے۔ وہ لچا لفنگا دانشور نہیں، اندھ بھکت نہیں، آنکھ بند کر کے کہنا کہ سورج نہیں ہے، وہ اندھ بھکت نہیں ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، دماغ جلاتا ہے، سچائی کا پتہ لگاتا ہے، وہ لوگ۔ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کہ یہ مائکروفون، یہ تو دماغ جلا کر کے 7 سمندر پار کا ڈیوڈ ہکس نے بنایا ہے۔ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کمپیوٹر اور موبائل، یہ تو 7 سمندر پار کا دانشور بنایا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو ناچنے، کودنے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، بم پھوڑنے، راستہ روکنے، دوسروں کی غیبت کرنے، چائے کی چسکی لے کے دکان پہ اچھے لوگوں کی برائی بیان کرنے، اس میں کھینچ تان کر کے عیبیں نکالنے اور اس کو ذلیل کر کے حرام خوری کا الزام لگانے، اسے فرصت کہاں ہے؟ ہندوستان کا ہندو بھی وہ بھی اسی طرح سے غلیظ حرکتوں میں لگا ہوا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان بھی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اسی امام کے بھگانے کا پلان 5 گھٹا کھینی لٹا کے چائے پی کر گٹکا کا پڑیا پھاڑ کے چسکی لے کے باتیں کر کے امام کے بھگانے کا تبصرہ کرتا ہے۔ اس سماج میں ایک بندہ زنا کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ سود کھا رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ حرام خوری کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ بولتا ہے کس کے خلاف؟ جو بھیک مانگ کر کے مدرسہ چلاتا ہے، جو دوسروں کی فطرہ مانگ کے مدرسہ چلاتا ہے۔ رمضان کے دن میں سارے مسلمان سیب سنترا کھائیں، دن میں آرام کریں، روزہ رکھیں، رات میں تراویح پڑھیں۔ یہ مولوی صاحب بیچارہ بمبئی میں مارے پھر رہا ہے، کبھی بھیونڈی، کبھی گھوونڈی، کبھی اندھیری، کبھی دادر، کبھی جوگیشوری، کبھی بھنڈی بازار، کبھی صاحب وسائی، کبھی بیلا روڈ، مارے پھر رہا ہے۔ افطار کے ٹائم میں وہاں، سحری کے ٹائم میں وہاں، کیوں مارے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مدرسہ چلانے کے لیے مالداروں کو آگے آنا چاہیے، زمین ڈونیٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک تنظیم بنا کر کے مولانا سے کہنا چاہیے کہ آپ کے قرآن کا علم ہے، آپ مسند پر بیٹھ کر قرآن کا علم دیجیے، ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بھیک مانگ کے تم ہی لاؤ اور ہم کو سردار بنا دو اور پھر تنخواہ مانگنے ہم سے لے آؤ۔ یہ بتائیں، اچھے عالم سب نکل گئے، اچھے لوگ مدرسہ سے نکل رہے ہیں، جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو قرآن کون سنائے گا؟ تقریر کون کرے گا؟ جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ عیدین کا خطاب کون کرے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ کون تیرے اختلاف کا فیصلہ کرے گا؟ جب کوئی نہیں کرے گا، اسی لیے عالموں نے سر پہ کفن باندھ لیا کہ جب اب ہم کو ہی چندہ کرنا ہے، اب ہم کو ہی پڑھانا ہے، ورنہ پبلک پہ چھوڑیں گے۔ یہ تو مدرسہ اجاڑنے پہ تلا ہوا ہے، یہ مدرسہ قائم کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے پہ تالا لگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، یہ تو عالموں کو بھگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ان علماء کرام کو داد دیجیے کہ یہ اپنی عزت کو
मिट्टी में मिलाकर, चूंकि अभी मैं खिताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जतें वही मिट्टी में मिल जाती है, हमारे दरवाजा बंद हो जाता है। खिताब करने के लिए आऊं, दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सूटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं, लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत ही खत्म, न कार का दरवाजा खुलेगा न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया कि रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात भी कलेक्शन करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग घर में हैं, ये मारे मारे फिर रहे हैं, हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है, इनकी वजह से, इनकी मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो पास से इज्जत है। इनका पांव धो के पी लेना चाहिए कि ये हमारे पास आके मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है, हमको जाके देना था, मगर ये आके मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो उनको गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया कि मुझसे ज़कात भी लेना है, फितरा भी लेना है, खैरात भी लेना है, और मेरे पास आकर के मुझको आपने पाक किया है, और फिर मदरसा चला रहे हैं, तालीम कुरान का सिलसिला आम हो रहा है। इनकी हौसला अफजाई करें ताकि जो मदरसा छोड़कर बिजनेस करने वाला हो वो हमारी हौसला अफजाई से बिजनेस छोड़ करके ये मदरसा चलाए। जब दुनिया में जिंदा रह के इबादत ही करना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी 2 रोटी खाना है, मदरसा चलाने के बाद भी 2 रोटी खाना है और मर जाना है। तो नमाजें छोड़ के मरना और है, मदरसा चलाते चलाते कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और मरता कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है, मरना तो सबको है, ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोजेदार होकर मरना और है, हालते रोजा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए, वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए, अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, चूंकि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज, उससे पहले क्या था, घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए, वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर तुम्हारे लिए इसकी पीठ पे सवारी का काम है, और दरवाजे पे जानवर को बांध के रख ताकि तेरी जीनत का भी काम आए। जब दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, जिस तरह आज 10 फॉर्च्यूनर दरवाजे पे रहे, फॉर्च्यूनर रहे, एर्टिगा रहे, इनोवा क्रिस्टा रहे, स्कॉर्पियो एन रहे, तो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, सारी गाड़ियां सजी हुई हैं। उसी तरह आज से 50 साल पहले जिसके दरवाजे पे अरबी घोड़ा रहता था, साथ ईरानी घोड़े रहते थे, लाल कलर का घोड़ा, चितकबरा कलर का